السماوات، اے زمین کو بنانے والے، آسمان کو وجود دینے والے، میرے ابا کی، اماں کی، خاندان کی، قبیلے والوں کی، زندوں کی، مردوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ یہ ہے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ سے جو آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو قبر کے اندر اتارنے کا نمبر آئے گا، مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، یہی حافظ قرآن قبر کے اندر اترے گا، ادب اور احترام سے آپ کو قبر میں لٹائے گا، قبلے کی طرف رخ کر کے کیا ہوگا؟ مٹی ڈال کے گھر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے سامنے پہ کھڑا ہو جائے گا، قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرے گا۔ ادھر فرشتے حساب کر رہے ہیں، ادھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ خدا کی قسم بچہ پڑھ رہا ہے، اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے حساب اور کتاب میں آسانی فرمائے۔ مسلمانوں، اس کے برخلاف وہ بچہ جس کو اسکول اور کالج کی اونچی ڈگریاں دلوائی، وہ کیا کرے گا؟ غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے۔ وہ بیچارہ زیادہ سے زیادہ کرے گا، چند بچوں کو بلا کے قرآن پڑھائے گا، چائے پلائے گا، پاپے کھلائے گا، چلتا کرتا گا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن ایک بریانی کی بہترین سی دیگ بنوا کے رشتہ داروں کو، خاندان اور قبیلے والوں کو کھلائے گا، اور سمجھ لو کہ آپ کے تمام حقوق ادا کر کے مسئلہ ختم ہو۔ وہ بچنے والا بچہ، علماء سے پوچھو، خدا کی قسم جب بھی قرآن کی صبح کو، شام کو، دن میں، رات کو جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، چاہے آپ کا ارادہ کرے، نیت کرے نہ کرے، جب بھی قرآن پڑھے گا آپ کی روح کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں جو دانشمند ہوتے ہیں نا، یہ آ رہا ہوگا کہ مولانا غیور یوں کہہ رہا ہے کہ سارے مدرسوں، سارے اسکول اور کالجوں سے اٹھا کے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا دورہ کیا، کل پرسوں میرٹھ کے ایک پروگرام میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر آئے ہوئے تھے، انہوں نے بیان کیا، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، قاسمی ہیں، انہوں نے بیان کیا، مسلمانوں غور سے سن لو، کان میری طرف لگاؤ۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 95% ہم نے دیکھا ہے وہ بچے یونیورسٹی کو ٹاپ کرتے ہیں جو ساتھ میں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مقدس کی برکت سے ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے، ان کے حافظوں کو قوی کر دیتا ہے، ان کے دل اور دماغ کو کشادہ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اپنے بچپنے اور معصوم سے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، پھر علی گڑھ بھیجو، مسلم یونیورسٹی میں بھیجو، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بھیجو، آپ کا بچہ سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ میں 5ویں اور 8ویں تک ہندی اور انگریزی کا اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے کہ اسکول میں ایسی تعلیم ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا بچہ 8ویں کرے گا، قرآن مقدس جو ہے وہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ عزم کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، آپ وعدہ کر لیں کہ مولانا ہم اپنے تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے اور پیارے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ تم اپنی زندگی میں 3 کام کرتے رہنا، اگر تم نے اپنی زندگی میں 3 کام کر لیے، اللہ تمہاری قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنائے گا، جیسا کہ کعبۃ اللہ کو انسانوں کی زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہاری قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ مسلمانوں کوئی مشکل نہیں، وہ 3 کام تم بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں۔
فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ قرآن کو سیکھو۔ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر شوہر پڑھا لکھا ہے اور بیوی پڑھنا نہیں جانتی ہے، ہمارے پورے عام طور سے عام دیکھنے میں آیا کہ 1 گھنٹہ یہاں مجلس میں بیٹھ کے وقت کو خراب کریں گے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے خراب کریں گے، 2 گھنٹے وہاں۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی قرآن جانتا ہے، بیوی نہیں جانتی، روزانہ 1 آیت سکھا دے، 2 آیت سکھا دے، روز ہمارا 3 آیتیں سکھائے، ایمانداری سے بتاؤ ہفتے میں اور مہینے میں کتنی آیتیں سیکھ جائے؟ وقت خراب کر رہے ہو نا۔ اصل کے بعد میں اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو، بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، روزانہ 1 2 آیت ان کو پڑھاؤ، کتنا ذخیرہ ان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ تو پہلا کام ابو ہریرہ سے فرمایا قرآن کو سیکھو، اور دوسرا کام آپ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کو سکھاؤ، اور تیسرا کام یوں فرمایا کہ اس سیکھنے اور سکھانے کے کام کو ہمیشہ اپنی زندگی سے لگا کے رکھو، اللہ تمہاری قبر کو فرشتوں کی زیارت کا بنائے۔ یہ ہے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ۔ آپ کے اس مدرسہ بستان العلوم سے اگر ایک بچہ بھی قابل بن گیا، خدا کی قسم یہ سمجھیے کہ آپ پورے علاقے کے لوگوں کی محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، غور سے سنو۔ نظام الملک طوسی ایک بادشاہ گزرے، انہوں نے ایک مدرسہ بنوایا، 1 2 نہیں، ہزاروں بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور سب کا خرچ پر بادشاہ اپنے وقت اپنی جیب سے برداشت کرتا تھا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عام طور سے دیکھنے میں آیا مدرسوں کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ مدرسوں سے بدسب ہوتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگر تم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن سے تعلق رکھنے والوں سے خدا کی قسم حسد اور بغض نہ رکھو، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اگر ان کی ہمدردی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آ سکتے ہو، تو کم سے کم اپنی زبان کو چپ رکھو، ان کے خلاف اپنی زبان کو نہ چلاؤ، ورنہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو کے رہ جائیں۔ نظام الملک طوسی نے مدرسہ بنایا، محلے والوں نے شکایت کی، حضرت جی بادشاہ سلامت، اس مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والوں کی گردنیں پھول کے اتنی موٹی موٹی ہو گئی، چلا نہیں جا رہا، بے حساب کھا رہے ہیں، رات اور دن ان کا مشغلہ یہی ہے۔ اور اسلامی حکومت بھی کہ کسی کا مقصد جو ہے وہ قاضی بننا ہے، کسی کا مقصد پی ایم بننا ہے، کسی کا مقصد پردھان بننا ہے، کسی کا مقصد چودھری بننا ہے، دین اللہ کی رضا کے لیے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے۔ 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ، جب شکایت پہ شکایت، شکایت پہ شکایت آتی رہی، بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو آؤ چلو دیکھتے ہیں، ایک بچے کو بلا بیٹے ادھر آؤ، کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ صاحب میرا ابا قاضی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قاضی کی ڈگری مل جائے تاکہ میں بھی آئندہ چل کر حکومت میں قاضی بن جاؤں۔ دوسرے کو بلایا، تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ فرمایا صاحب میرا ابا ڈی ایم ہے، میں ڈی ایم بننا چاہتا ہوں۔ تیسرے کو بلایا، میرا ابا جج ہے، میں جج بننا چاہتا ہوں۔ 1 کو 2 کو 4 کو 6 کو 10 کو، جتنے کو بادشاہ بلاتے ہیں سب ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کر رہا۔ فرمایا میرے وزیر ادھر آؤ، بلڈوزر بلواؤ، مشینیں بلواؤ، مزدوروں کو بلواؤ، ان سب پڑھنے والوں کے ساتھ و سامان کو نکال کے سڑک پہ ڈال دو اور اس مدرسے کو مسمار کرو، منہدم کر دو، سلسلے کو ختم کر دو۔ میری حلال اور پاکیزہ کمائی خدا کی قسم ایسے ہی ضائع ہو رہی ہے۔ غصے میں آ گیا بادشاہ، جا رہا تھا، جیسے آپ کا دروازہ ہے، دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، پتا نہیں کون آیا ہے؟ کہ صاحب میں نہیں جانتا کون آیا ہے، کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسافہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں،
لائن لگا کے قطار میں کھڑے، تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ بچے کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں مسلمانوں، غور کرو۔ ماں صاحب، میں بادشاہوں کی ملاقات کے لیے اس مدرسے میں داخلہ نہیں لیا ہوں، میں بادشاہوں کا استقبال کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں نہیں آیا ہوں، میں بادشاہوں کی خوشامد کرنے کے لیے ماں باپ کے پیار کو میں نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ پھر کس لیے آئے ہو؟ تھوڑا وقت دے سکتے ہو؟ کہاں بتاؤ کس لیے آقا؟ پڑھنے کے لیے آئے۔ پڑھ کے کیا کرو گے؟ کہ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں جو ایک مسلمان پر ذمہ داری رکھی ہے، میں ان ذمہ داریوں کو حاصل کر کے پوری ملت اسلامیہ کو ان ذمہ داریوں سے آگاہ کر کے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس سے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو آواز دی، وزیر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم میں تمہیں حکم دے کہ مدرسے کو ختم کرو، قضیے کو صاف کرو، بچوں کو یہاں سے بھگاؤ، لیکن یاد رکھو کہ اس ایک تنہا بچے کی وجہ سے جو یہ بیٹھا ہوا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اس مدرسے کو ایسے ہی بدستور جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ اگر میری ساری سلطنت، میری ساری کمائی اور میری ساری مال و دولت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس جیسا ایک بچہ بھی اس مدرسے سے تیار ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی معاملہ بڑا سخت ہے۔ جانتے ہو بچہ کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدارس اسلامیہ میں خرچ کرنے والوں، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر مکتب اور مدرسوں کے اجلاس میں شرکت کرنے والوں، یہ بات بتا کے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ کے عرش کے دائیں جانب کچھ ایسی مخلوق بیٹھی ہوگی کہ جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ فرقہ کی دائیں جانب بیٹھی ہے، لوگ حیران ہیں، وہ عالم نہیں ہوں گے، وہ قاری نہیں ہوں گے، وہ حافظ نہیں ہوں گے، وہ متقی اور پرہیزگار پورے نمبر کے نہیں ہوں گے۔ حیران ہیں لوگ، کون ہے یہ نورانی مخلوق؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، تمہیں پتا کا نہیں؟ کہ سنو، یہ مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے آنے والے، جب بھی کہیں سنتے تھے کہ تیرے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے قرآن اور حدیث اور میرے ذکر کی منعقد ہونے والی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہونے کے بعد ان باتوں کو غور سے سنتے تھے اور سننے کے بعد ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ وہ نورانی مخلوق ہے، یہ آپ کا مقام اور منصب ہے۔ بریانی کھانے والوں کو بھی سن لو، اللہ نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت کو مقرر کیا ہے کہ جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرشتے ان کو اپنے رحمت والے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ صبح ڈیوٹی لگتی چلتے ہیں، جیسے ہمارے بستان العلوم میں مرد مجاہد حضرت مولانا ظہور احمد نفر اللہ مرقدہ کے اس لگائے ہوئے پودے کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی مجلس تھی، ایک فرشتے نے آواز دیا، آؤ تمہارا مقصد یہ ہے۔ سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہ پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ جان رہے ہو، فرشتے اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہو؟ کہا آج تو امان پور میں بستان العلوم میں تیری قرآن کی نسبت پر، تیرے نبی کی نسبت پر مجلس چل رہی تھی، اس میں تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہ ایک آدمی کرسی کے اوپر بیٹھ کر تیرے ذکر کو، تیری حمد و ثنا کو بیان کر رہا تھا، بہت سارے لوگ خاموشی کے ساتھ اس کو سن رہے تھے۔ فرمایا اللہ نے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرمایا پھر تو فرشتوں نے کہ پھر تو شاید ایک زندگی کا ایک اتنا سا وقت بھی وہ تیری آنکھ سے غفلت میں نہ گزارا۔ فرمایا اللہ نے او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے